بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ فہرست کتب مطبوعہ، اقوام عالم میں عورت کا معیار مطبوعہ۔ یہ پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے BA کے کورس میں شامل تھی اور درجہ عالم عربک اینڈ پرشین ایگزامینیشن بورڈ الہ آباد کے نصاب میں داخل ہے۔ حضرت یوشع بن نون مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ سن 1951 عیسوی۔ آپ نے سیرت الانبیاء پر مقالات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے تحت یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں حضرت یوشع بن نون کے متعلق نہایت مدلل بیانات، تفاسیر و اقوال ائمہ تحریر فرمائے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں یوشع بن نون کا ذکر آیا ہے، رسول اکرم اور اہل بیت نے جو توضیح فرمائی ہے، ان سب کی روشنی میں حضرت علامہ نے شبہات دور فرمائے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ کس کس جگہ یوشع بن نون سے تعلق ہے اور کس کس جگہ نہیں ہے۔ اہل علم حضرات کی رائے ہے کہ یہ ایک نہایت اہم اور تحقیقی علمی و تاریخی کتاب ہے۔ کربلا، مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ سن 1950 عیسوی۔ مقتل الحسین از ابن عبری مسیحی 1268 عیسوی و مورخ ابو الفدا شافعی متوفی سن 732 ہجری۔ ترجمہ و بحث و نظر از علامہ کامون-پوری، مطبوعہ اسد بک ڈپو لاہور۔ مقتل الحسین از عقبہ بن سمعان صحابی سید الشہداء اور غلام جناب رباب، مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ، مکتبہ مجلس علمی، اگست 1963 عیسوی۔ مقتل ضحاک ابن عبداللہ مشرقی، مطبوعہ پاکستان حسینی مشن راولپنڈی، یکم محرم سن 1374 ہجری۔ یہ واقع کربلا کا قدیم ترین ماخذ ہے۔ مقتل الحسین از علامہ جلال الدین سیوطی شافعی و علامہ حسین دیار بکری، ترجمہ و تنقید علامہ کامون-پوری، 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر عالم جلال الدین سیوطی شافعی۔ مقتل الحسین الیعقوبی، مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ، اگست 1954 عیسوی۔ متعدد مقاتل غیر مطبوعہ موجود ہیں۔ مقتل نگاروں کا اجمالی تعارف ان کے مضامین پر مختصر تبصرہ ہے اور اس کے ترجمے ہیں۔ کائنات قبل و بعد اسلام، جلد اول، مطبوعہ اسلامیہ مشن کانپور، رمضان سن 1353 ہجری۔ اسلام کا پہلا فلسفی، مطبوعہ نظامی پریس لکھنؤ، حکیم الہی علی بن ابی طالب، مطبوعہ پاکستان حسینی مشن راولپنڈی۔ علم حدیث کا ابتدائی مطالعہ، مطبوعہ مکتبہ الشہید کراچی۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کی تقاریر اور نوٹس وغیرہ سے ترتیب دے کر آپ کی نگرانی میں مرتب کیا ہے۔ احادیث فضائل اہل بیت پر ایک نظر، مطبوعہ سن 1954 عیسوی۔ حضرت علی کے خطوط کا سرسری جائزہ، مطبوعہ ادارہ تعلیمات الہیہ پاکستان، از افادات علامہ کامون-پوری، مرتبہ رضیہ جعفری صاحبہ۔ افضلیت حضرت امیر المؤمنین، مطبوعہ تعلیمی پریس لاہور، فروری سن 1961 عیسوی۔ فتح مکہ سے کربلا تک، مطبوعہ مسلم ایجوکیشنل پریس علی گڑھ سن 1370 ہجری۔ جنگ اور اسلام، حسین مظلوم کا پہلا قدم، مطبوعہ امامیہ مشن لکھنؤ، محرم سن 1388 ہجری۔ اسلامی تعلیمات، مطبوعہ ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، مرتبہ نواب حسن جعفری۔ حضرت علامہ کی نگرانی میں آپ کے نوٹس اور لیکچرز وغیرہ کی مدد سے مؤلف نے تیار کی۔ اس رسالے کی ترتیب میں نئے حالات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ مسلم یونیورسٹی میں پری یونیورسٹی کے نصاب میں شامل تھی۔ حضرت رباب، حضرت امام حسین اور حضرت رباب کی مثالی ازدواجی زندگی، مطبوعہ پاکستان حسینی مشن راولپنڈی، 26 جون سن 1960 عیسوی، یکم محرم سن 1388 ہجری، صفحات 72۔ قاضی شریح کا کردار، مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ سن 1380 ہجری۔ تبرکات کا تاریخی جائزہ، مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ، جنوری 1970 عیسوی۔ الحرب والاسلام، ضمیمہ الواعظ، عہد حاضر سے متعلق موضوعات پر مبنی طویل مضامین، مطبوعہ مضامین علامہ کامون-پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو سلمہ مخزومی، عربی، مطبوعہ مجلۃ الازہر، جلد نمبر 9، جزء پنجم، صفحہ نمبر 332 336۔ جمادی الاول سن 1357 ہجری مطابق سن 1900
1938 مجلۃ الازہر ازہر کا دینی اور علمی و اخلاقی و تاریخی و فلسفیانہ ماہوار رسالہ تھا جو وہاں کے علماء کی سرپرستی میں نکلتا تھا۔ اس وقت مسلم فلاسفر محمد فرید وجدی اس کے ایڈیٹر تھے۔ فاطمۃ البتول سیدۃ النساء العالمین عربی کئی قسطوں میں شائع ہوا۔ مطبوعہ رسالہ المجلۃ الشرعیہ قاہرہ سن 1357 ہجری مطابق سن 1938 الزواج فی الجاہلیہ عربی مطبوعہ مجلۃ الشرعیہ قاہرہ صفحہ نمبر 12 مارچ سن 1938 المرأة فی الادیان والتاریخ عربی المجلۃ الشرعیہ کیف انتشر الاسلام عربی مطبوعہ الرضوان لکھنؤ ذی الحجہ سن 1353 ہجری صفحہ نمبر 12 ام سلمہ زوجۃ الرسول عربی مطبوعہ ہدی الاسلام قاہرہ مصر صفحہ نمبر 11 اور 14 زواج ام سلمہ والزواج فی الجاہلیہ والاسلام عربی مطبوعہ مجلہ ہدی الاسلام قاہرہ صفحہ نمبر 17 مسألۃ وحدۃ الفرق فرق الاسلامیہ ورائے فیلسوف الشیخ طنطاوی جوہری المصری مطبوعہ الرضوان لکھنؤ صفحہ نمبر 8 مکالمہ وحیاء عربی بین الدکتور مجتبیٰ حسن الہندی الازہری و فیلسوف الشرف الشیخ طنطاوی جوہری خطاب الی الجمعیات الامیہ فی اقطار العالم عربی مطبوعہ الرضوان لکھنؤ صفحہ نمبر 12 مسئلہ وحدۃ الفرق الاسلامیہ ورائے فیلسوف الشیخ طنطاوی جوہری عربی مطبوعہ الرضوان لکھنؤ اصول التربیہ والتعلیم عربی الرضوان لکھنؤ قبل اسلام و بعد عربی آل انڈیا اورینٹل کانفرنس کے 13ویں سالانہ اجلاس میں جو ناگپور یونیورسٹی میں سن 1946 میں منعقد ہوئی اس موقع پر پڑھا تھا۔ مجلس علماء سیکشن لکھنؤ کی طرف سے سن 1950 میں شائع کیا گیا۔ الہی سیاست کا پرشکوہ علمبردار حسین اور دیگر ائمہ کا سیاسی نقطہ نظر الواعظ جلد نمبر 7 کیا حسین کا ناحق خون قضاء و قدر کی گردن پر ہے 13 جون سن 1930 حسین کا کارنامہ اخلاق معرکہ کربلا میں غلامی و حریت کی جنگ اگست سن 1930 علی ثانی یا آدم ثالث کا علم افروز ظہور الواعظ نمبر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29 زہر ہلاہل کے جگر پاش اثرات امام موسی کاظم علیہ السلام الواعظ نمبر 12 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 56 روزہ روحانیت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے الواعظ نمبر 3 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9 کشور اخلاق حسنہ کا دوسرا عظیم تاجدار الواعظ نمبر 3 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 14 مسجد کوفہ کی تاریخ الواعظ جلد نمبر 7 نمبر 2 صفحہ نمبر 43 دنیا اسلام کا نواں حکمراں پہلا قسط الواعظ نمبر 12 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 41 دوسری قسط الواعظ نمبر 12 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 32 پر شائع ہوئی تیسری قسط نمبر 12 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 پر فلسفہ رجعت کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ الواعظ جلد نمبر 7 نمبر 2 صفحہ نمبر 28 روزہ اور روحانیت مطبوعہ اخبار شیعہ لاہور 1 مارچ سن 1929 اذان اعلان عبادت کا ایک دلکش طریقہ مطبوعہ رسالہ مصباح قصاص بین الاقوامی نقطہ نظر سے الواعظ لکھنؤ جلد نمبر 8 نمبر 2 صفحہ نمبر 17 کیا سلف اسلام کی روح سے ناواقف تھے ہند جدید 26 اکتوبر سن 1928 علی و فاطمہ کی تصویر حیات کا دوسرا رخ الواعظ نمبر 12 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 63 فلسفہ نسائیت کئی قسطیں مطبوعہ رسالہ مبلغ سن 1351 ہجری ماضی کے ساحل پر بعض سوالات کے جوابات مطبوعہ رسالہ اصلاح جلد نمبر 4 نمبر 5 صفحہ نمبر 13 معلقات 7 رسالہ حسن ادب کیا خلافت علی علیہ السلام کی خدمات کا محافظہ ہو سکتی تھی اخبار شیعہ لاہور 1 نومبر سن 1924 جدت پسندوں کا باطل اور غلط دعویٰ کہا جاتا ہے کہ پرانے مسلمان اسلام کے معنی نہیں سمجھتے
مطبوعہ رسالہ ہند جدید کانپور 27 اکتوبر سن 1928 عیسوی۔ تعظیم الوائس 26 نومبر سن 1928 عیسوی۔ تعلیمی اعداد شمار میں مسلمانوں کی حیثیت، مسلمان خصوصاً شیعان ہند کی تعلیمی حالت پر تبصرہ، مطبوعہ الوائز نمبر 10 صفحہ نمبر 7۔ اس مضمون سے سرکار ناصر الملت بہت متاثر ہوئے تھے۔ اسلام اور وطن اخبار مبلغ ربیع الاول سن 1349 ہجری۔ جدت پسندی ہند جدید کانپور نومبر سن 1928 عیسوی۔ کانفرنس کا جنازہ اخبار بشارت سن 1928 عیسوی۔ ہندوؤں کے شیعوں سے ادبی رشتے، علم الاعلام حضرت قاضی نور اللہ شوستری الوائس، سید العرب والعجم حضرت ابو طالب اخبار نامعلوم، حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے حیرت انگیز تشریح الوائس جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17۔ کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اس بات خالق عالم، الوائس لکھنؤ نمبر 12 جلد نمبر 6۔ امیر المؤمنین کے ادب کا مطالعہ، آپ کے نفسیات شجاعت کی روشنی میں، الکرار حیدرآباد رجب نمبر۔ آزادی اور اس کا اصل مفہوم کئی قسطوں میں، الوائز لکھنؤ نمبر 4 جلد نمبر 9۔ ام البنین کے چمن کی خاکستر، ترمیم و اضافے کے ساتھ، نظارہ لکھنؤ ابو الفضل العباس نمبر۔ کائنات کے کل مذاہب گونگے ہیں، صرف اسلام کا بول بالا ہے، مصباح صفحہ نمبر 31۔ مسئلہ ختم نبوت پر محققانہ نظر، پہلی قسط الوائز نمبر 9 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 28 پر، دوسری قسط جلد نمبر 8 نمبر 12 صفحہ نمبر 17 پر شائع ہوئی۔ مظلوم کربلا کے فطری تاثرات پر مدعیان اسلام کی خونی نگاہیں، الوائز نمبر 8 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 10۔ بذات الرسول، عالم نسواں اور سید عالم، الوائز نمبر 11 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 9۔ فارابی اخبار پرچم لکھنؤ، عرب کی موجودہ حکومت لاہور کے کسی اخبار میں شائع ہوا۔ قوانین الاصول تعریف فقہ پر ایراد، رسالہ مصباح سن 1346 ہجری۔ مصر کا سقراط، مطبوعہ سرفراز لکھنؤ 25 اگست سن 1937۔ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کا دور جدید، سرفراز لکھنؤ 5 نومبر سن 1937 عیسوی۔ روزے پر چند بحثیں، اخبار اقوام کانپور 19 نومبر سن 1934 عیسوی۔ موجودہ ذہنیت کے مقتل میں شیعوں کی قابل رحم حالت، مطبوعہ ہند جدید کانپور سن 1938 عیسوی۔ 5ویں صدی کا انسانی معجزہ، سرفراز لکھنؤ 17 جولائی سن 1938 عیسوی۔ باطل کی پشیمانی، مطبوعہ اخبار شیعہ لاہور 2 اگست سن 1932 عیسوی۔ موت پر گہری نظر، اخبار شیعہ لاہور 24 مارچ سن 1933 عیسوی۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثار اصحاب کے لاسانی کارنامے، مطبوعہ اسلامی دنیا حسین نمبر بدایوں مارچ سن 1940 عیسوی۔ اسلام میں نسل صالح کا تخیل، اخبار شیعہ لاہور 16 ستمبر سن 1945 عیسوی۔ ولادت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیام اسلام لکھنؤ فروری سن 1947 عیسوی۔ سید عالم، اخبار پیام اسلام لکھنؤ 6 مئی سن 1947 عیسوی۔ سوراوی، مطبوعہ پیام اسلام لکھنؤ 8 ستمبر سن 1948 عیسوی۔ کیا متواترات وجود امام سے مستغنی کر سکتے ہیں؟ اخبار سرات سن 1948 عیسوی۔ فلسفہ قرآن کریم، پیام اسلام لکھنؤ 21 صفر سن 1369 ہجری۔ مقتل علامہ شیخ محمد سبان مصری، تالیف سن 1185 ہجری، مطبوعہ رسالہ الہادی محرم نمبر 1 نومبر سن 1948 عیسوی۔ مقدس اردبیلی، اخبار شیعہ لاہور سلور جبلی نمبر سن 1374 عیسوی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ازدواجی زندگی، مطبوعہ اخبار شیعہ لاہور۔ حذیفہ بنت حلیمہ سعدیہ، امیر المؤمنین کے مقام کے مطالعے کے کاملین کے صف میں، عقیدے کا اعجاز، حجاج کے سامنے ایک معمر خاتون کی ہوش ربا منطق، سرفراز لکھنؤ رجب نمبر 17 فروری سن 1956 عیسوی۔ نہج البلاغہ کے تیسرے شارح، حضرت علامہ سعید ابن ہبت الدین ابن حسب قطب الدین راوندی، اسد لاہور 14 مئی سن 1953 عیسوی۔ امام شافعی مداحان اہل بیت کی صف میں، اسد لاہور حیدر کرار نمبر 14 اپریل سن 1952 عیسوی۔
قاضی شرح کا کردار ضمیر فروشی کی ایک عبرت ناک مثال۔ اسد لاہور مجاہد اعظم نمبر سن 1951 عیسوی۔ امام حسین علیہ السلام کی بلاغت رسالہ اصلاح کھجوا ستمبر سن 1953 عیسوی۔ علامہ ابن میثم بحرانی شارح نہج البلاغہ اسد لاہور جون اور جولائی سن 1953 عیسوی۔ 4 ممتاز خواتین 2 قسطوں میں۔ صحاب لکھنؤ جنوری و فروری سن 1951 عیسوی۔ تاریخ کا ایک گمشدہ ورق۔ حضرت سلیمان ابو زرین غلام امام حسین شہید بصرہ سرفراز لکھنؤ محرم نمبر 2 ستمبر 1954 عیسوی۔ روزے کی حکمت رضاکار لاہور 16 اپریل سن 1957 عیسوی۔ ذبح عظیم کی جستجو ماہنامہ صداقت بمبئی اکتوبر سن 1957 عیسوی۔ بنی امیہ کا کردار امام حسین علیہ السلام سے تقاضائے بیعت تک 3 قسطوں میں۔ اپنی افادیت کی وجہ سے یہ مضمون متعدد اخباروں میں شائع ہوا، مثلا اخبار شیعہ لاہور محرم نمبر جولائی سن 1958 عیسوی، پیام عمل لاہور سرفراز لکھنؤ سن 1959 عیسوی۔ ایک ہندو ماہر ادب فارسی امیر المؤمنین کے آستانے مدھ پر سرفراز لکھنؤ محرم نمبر سن 1383 ہجری۔ روضات جنات کے مصنف 100 سال کے اندر شیعہ علماء کی زندگی کے جائزے کا سلسلہ معارف اسلام لاہور۔ گفتار رسول کے چند لال و گوہر سرفراز لکھنؤ خواتم النبیین نمبر رجب سن 1387 ہجری۔ تاریخ ولادت سرور امم سرفراز لکھنؤ خاتم النبیین نمبر رجب سن 1387 ہجری۔ اسلام اور معاشیات رسالہ المبلغ نومبر سن 1956 عیسوی۔ امام حسین کی بلاغت اور اس کا پس منظر اصلاح کھجوا دسمبر سن 1952 عیسوی۔ انسان اپنی جنت و دوزخ کا خود مختار ہے، اخبار شیعہ لاہور 8 مئی سن 1958 عیسوی صفحہ نمبر 4 اور پیام اسلام لکھنؤ 16 فروری سن 1962 عیسوی۔ اسلام میں مسرت کے مختلف مواقع پر تہنیت و مبارکباد کا تصور رسالہ پیام عمل لاہور مئی سن 1958 عیسوی۔ مسرت کے خاکے میں عید الفطر کا مقام 7 روزہ اسد لاہور 8 اپریل سن 1958 عیسوی۔ عید الفطر کی تہنیت پیام اسلام لکھنؤ 24 اپریل سن 1958 عیسوی۔ اسلام میں خوشی کا ہمہ گیر تصور حدیث کا ایک پرانا ماخذ کتاب المحاسن شیخ ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفہ سن 274 ہجری، مطبوعہ اسد لاہور 26 مئی 1956 عیسوی۔ ہندوستان کی عربی شاعری پیام اسلام لکھنؤ سن 1370 ہجری۔ علامہ مرزا محمد باقر خنساری متوفہ 313 ہجری، الجواد بنارس جون سن 1959 عیسوی۔ فضل خیر آبادی کی ادبیت اور مدح اہل بیت علیہم السلام میں اس کا مصرف پیام اسلام لکھنؤ سن 1371 ہجری۔ بیمار کربلا کا بے نظیر جہاد رسالہ اصلاح کھجوا صفحہ نمبر 1 نومبر 1959 عیسوی۔ یہ مضمون اتنا مقبول ہوا کہ مدیروں کے اصرار پر ترمیم و اضافے کے ساتھ متعدد اخباروں میں کئی بار شائع ہوا۔